ڈیو ٹو کرونا کووڈ-19 کے اعتبار سے جہاں پر دنیاوی طور پر معمولات زندگی میں لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سے لوگوں کے ایسے کام، لوگوں کے مسائل اور لوگوں کو اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ متاثر ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ حرم کعبہ اور مدینہ پاک، ظاہر ہے جب پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی صورتحال پیش آئی تو ہر چیز ہر جگہ کو بند کر دیا گیا۔ اس سال سعودی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے، آپ سب لوگوں کو علم ہے کہ صرف مقامی جو وہاں کے لوگ ہیں وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے، تو یقیناً اس کے اعتبار سے اس چیز سے بھی اس کو تمام جو ہے وہ اس کی جو معاملات کو وہاں دیکھا جاتا تھا حج کا، ان سب کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور یہ سعادت اس سال ہمارے حصے میں نہیں آئے گی۔ بہت سے سوالات اس اعتبار سے اٹھتے ہیں، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر لوگوں کے سوالات ملتے رہے کہ حج نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، حج ہوگا اگر تو کس طرح ہوگا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ حج کے فرائض میں، مسائل میں، فضائل میں انشاءاللہ سب اپنے علماء سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا گفتگو کا آغاز انشاءاللہ ہمارے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب سے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے حج کے حوالے سے اس پر انشاءاللہ آپ گفتگو فرمائیں گے، اور سب سے پہلے موجودہ صورتحال کے اعتبار سے گفتگو فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ ہم مزید کچھ آگے چلیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے ہمیں بہت سی عبادات میں ایسی عبادات سے بھی متصف کیا جو مخصوص جگہ پر مخصوص ایام میں ادا کی جاتی ہے۔ ان عبادات میں سے ایک عبادت فریضہ حج ہے جو ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، اور اس کے ایام مخصوص ہیں، اور مخصوص ایام کے اندر ہی یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک، جس میں 12 تک تو لازمی ہے، کمپلسری ہے، ایک دن ایکسٹرا دیا جاتا ہے، وہ اگر کوئی شخص وہاں رک کر مزید کنکریاں مارے تو ان ایام کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکام لازم کیے، جو مناسک حج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے، اس کے مطابق مناسک کو ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ ٹھیک، یہ حج کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، اور موجودہ حالت میں کورونا وائرس کی وجہ سے جو احتیاطی تدابیر کی بنیاد پر بہت سے اعلانات اس وقت کی حکومت نے کیے، ہم قرآن و سنت اور شرعی تناظر کے ساتھ ساتھ موجودہ حال کے تقاضوں کے مطابق اس طرح بات کریں گے کہ تینوں چیزیں حل ہو جائیں۔ بالکل، جو ذہنوں میں آپ نے کہا سوالات ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ حل ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، پہلا گھر جو بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو پہلا گھر زمین پر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مبارکا وہدی للعالمین، وہ جگہ وہ گھر برکتوں والا بھی ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بھی ہے۔ تو بیت اللہ شریف جس وقت زمین بنتی ہے تو یہ زمین کا وسط ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ علامہ نعیم نے اس روایت کو نقل کیا کہ پانی تھا ہر طرف تو فرشتوں کو کہا گیا، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو جھاگ بنی، تو یہاں اس جھاگ کو پھیلایا تو زمین مارز وجود میں آئی، اور پانی پر اس کو استقرار نہ تھا، استقلال نہ تھا، پانی پر وہ کانپ رہی تھی۔ تو علامہ ابن نعیم نے لکھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کا نام اس پہ لکھا جائے تو زمین کو بھی قرار آ گیا۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر ٹھونک دیا اور پھر اس طرح یہ زمین اپنی جگہ پر کھڑی ہو۔ بالکل، یہ زمین کا نقطہ اول ہے، اور اسی کے بالکل اوپر ساتوں آسمان کے جو فرشتوں کے لیے بیت المعمور ہے وہ اسی مقام پر بنا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جاتا ہے تو بیت اللہ شریف جہاں آج موجود ہے اسی جگہ ان کا پتلا بنایا جاتا ہے، جن پر 40 دن بارش ہوئی۔ تفسیر عزیزی میں اس کے ڈیٹیل موجود ہے۔ 40 دن میں 39 دن غموں کی بارش اور ایک دن خوشی کی بارش، اس لیے انسان غم زیادہ دیکھتا ہے اور خوشی کم دیکھتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کا یہ غسل خانہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پھر جنت پہ جلوہ فرما ہوئے اور وہاں سے پھر زمین پر جب اتارے گئے تو جو میدان عرفات ہے
اس کو عرفات کہتے اس لیے ہیں کہ جناب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی پہلی ملاقات زمین پر آ کر میدان عرفات میں ہوئی اور ان کی زبان سے الفاظ نکلے عرفتو کا عرفتو کے، تو اللہ نے یہ جملے بڑے پسند آئے، فرمایا یہ ملاقات ہمیں اتنی پسند آئی جو بھی صاحب نصاب ہوگا وہ سال کے بعد یہاں آ کے آپس میں ملاقات کریں گے اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا، اس کے نشان ختم ہو گئے، پھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر فرمائی جناب جبریل امین علیہ السلام کی نشاندہی پر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو نقطہ اول ہے، اور اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے مبارکن، اس جگہ پہ برکتیں برکتیں ہیں، یعنی حرم پاک جو ہے، جو بیت اللہ شریف ہے، اس کا جو مقام حرم ہے، اس کا تعین اس طرح ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اڑ کر نہیں آئے، بلکہ ان کے دو پاؤں دو پتھروں پر تھے، ایک پتھر حجر اسود ہے اور ایک مقام ابراہیم ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ ان دو پتھروں پہ پاؤں رکھ کے حضرت جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے۔ تو جس وقت حجر اسود، یہ سفید پتھر تھا، اس کو لگایا گیا تو اس کی جتنی روشنی سے جگہ منور ہوئی اتنے حصے کو حرم مقرر کر دیا جاتا کہ یہ حرم ہے، یہاں نہ گھاس کاٹ سکتے ہیں، نہ مچھر مار سکتے ہیں، نہ چونٹی مار سکتے ہیں، نہ کسی کو، یہ پاکیزہ جگہ حرم ہے۔ اور یہاں تک کہ قرب قیامت میں دجال بھی پوری روئے زمین کا چکر لگائے گا، نہ مدینہ منورہ جا سکتا ہے، نہ مکہ مکرمہ جا سکتا ہے، اور قرب قیامت میں ایمان سارے کا سارا سمٹ کر یہی ہوگا، اور جناب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو ظہور ہے وہ بھی حتیم سے ہوگا، اور آپ حتیم میں بیٹھے ہوں گے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت پیدا کرے گا، اور پھر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے تو لوگ بیعت کریں گے۔ پتہ چلا یہ وہ مرکز ہے جہاں نہ کبھی برکتیں ختم ہوں گی اور قیامت کی صبح تک برکتیں جاری و ساری رہیں گی۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اعتقاد پر، ہمارے یقین پر۔ یہ بات تو کنفرم ہے، کورونا جیسی ہزاروں وبائیں بھی آ جائیں لیکن اللہ کی برکت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مبارکم و ھدی للعالمین، ہم نے اس جگہ کو برکت والا رکھا ہے، اس کی برکتیں ہمیشہ سے قائم ہیں اور رہیں گی، و ھدی للعالمین، پوری کائنات کے لیے یہ مرکز ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرکز ہدایت بنایا۔ اب تاریخ کے ادوار میں مختلف اوقات ایسے آئے، کبھی کسی معاملے میں چپکلش کی وجہ سے بھی حج رکا یا حج کے معاملات میں پرابلم آئی، اور ایسے اوقات بھی آئے کہ مسجد نبوی کو واقع ہرہ کے وقت بند کر دیا جاتا ہے، اور ایسے بھی تاریخ کے ادوار آئے کہ جس میں کسی نہ کسی معاملے کی وجہ سے بیت اللہ شریف کا جو اعتکاف تھا، بیت اللہ کا جو طواف تھا اور جو حج کے معاملات تھے، اس کو کچھ عرصے کے لیے مفقود کیا گیا۔ بہرحال احتیاطی تدبیر کو اپنانے کا ہمیں اسلام حکم دیتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اور ناظرین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حج ختم نہیں ہوا، حج ہوگا اس سال بھی اور برکتیں بھی ہیں، البتہ احتیاطی تدابیر کے طور پر اس وقت کی جو وہاں کی اب گورنمنٹ ہے انہوں نے چونکہ اعلان کیا ہے اس کے مطابق ہی فریضہ حج کو ادا کیا جائے۔